الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی لمبا گیپ کے بعد اور طویل غیر حاضری کے بعد ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے اور کلمہ حق کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ایام اس وقت ہم سب کی طرف متوجہ ہیں، ان کو عشرہ ذی الحج کہتے ہیں، یعنی اسلامی 12ویں مہینہ ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ ان کی شریعت مطہرہ میں خاص فضیلت اور اہمیت، لہذا ہمیں چاہیے ان دنوں میں اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم کر کے دینی تقاضوں کو لے کر اس کے اندر اچھے اعمال کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ راتیں بھی اہم ہیں اور یہ دن بھی بڑے عظیم ہیں۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں جن 10 راتوں کا ذکر ہے وہ عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ جس فجر اور جن راتوں کی قسمیں اٹھا کر پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہو، یہ راتیں کتنی عظمت والی۔ لہٰذا ہم سب رات کے اندر عبادت کا معمول بنائیں اور ان کے دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے دن کا کوئی عمل بھی عشرہ ذی الحج سے بڑھ کر نہیں۔ پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے ان دنوں کا عمل کرنا؟ فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے ان دنوں کے اندر نیکی کے کام کرنا، مگر وہ آدمی جو جہاد کرنے کے لیے نکلا اور پھر مال لے کر نکلا، اپنا مال بھی اور جان بھی اللہ کے راہ کے اندر قربان کر دی، تو یہ آدمی تو بے شک سب سے بڑھ کر ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ عشرہ ذی الحج کا ہر عمل وہ دیگر ایام میں کیے جانے والے ہر عمل سے اللہ کے نزدیک بڑھ کر ہے۔ اس خاص حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کو جو سبق مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہر کار خیر میں آگے بڑھیں، ذکر میں آگے بڑھیں، تلاوت میں آگے بڑھیں، نماز میں آگے بڑھیں، نوافل میں آگے بڑھیں، صدقات کے اندر آگے بڑھیں، نیک اعمال کے اندر ہم اپنی کوشش کو اور بڑھائیں۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر جو بھی امور خیر ممکن ہو سکتے ہیں ہم سب اس کے اندر حصہ لیں۔ ان ایام کا ہم سے یہی خاص تقاضا ہے، اللہ پاک ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کچھ خاص اعمال ہیں جن کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دنوں کے اندر بطور خاص ثبوت ہے، لہذا ان کے اوپر ہمیں اور زیادہ عمل کرنے چاہیے۔ ان میں سے ایک ہی ان دنوں کا جو خاص عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، یعنی ذی الحج کی 9ویں تاریخ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ذی الحج کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھے، مجھے امید ہے انشاءاللہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت!
ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ۔ بعض محدثین نے اس میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ چونکہ حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آئندہ سال کے بھی گناہوں کو کفارہ ہوگا، امید ہے کہ انشاءاللہ جو روزہ رکھ لے گا اس کو آئندہ سال کی زندگی بھی نصیب ہے۔ اس مرتبہ عید الاضحیٰ چونکہ 1 اگست سن 2020 کو منعقد ہو رہی ہے، لہٰذا ہفتے والا دن ہوگا وہ، اس سے ایک دن پہلے یعنی 31 جولائی کو یوم عرفہ ہوگا انشاءاللہ، ذی الحج کی 9ویں تاریخ۔ تو اس دن مرد بھی، عورتیں بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، امیر بھی، غریب بھی، ہر ایک کی طرف جو عمل متوجہ ہے وہ روزہ رکھنے کا عمل ہے، اور یہ جمعہ کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ جمعہ کی برکات الگ سے ہوں گی اور روزے کی برکات الگ سے ہوں گی، عشرہ ذی الحج کے جو فضائل ہیں اس کی برکتیں الگ سے ہوں گی۔ لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں اپنے تمام سامعین کرام سے کہ وہ جہاں کہیں پہ بھی ہوں وہ اس خاص بات کا خاص طور سے اہتمام کریں کہ ذی الحج کی 9ویں تاریخ یوم عرفہ یعنی 31 جولائی کو آنے والا جو جمعہ ہے وہ اس دن کے روزے کا اہتمام کریں۔ یہ بہت بڑا عمل اور بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ امت مسلمہ کو ان اعمال پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جس شخص کے قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور وہ چاہے کہ وہ قربانی کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، اسے چاہیے پھر جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے اس وقت سے لے کے قربانی کرنے تک اپنے جسم کے حصے کا کوئی بھی بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ بڑا عجیب حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ اصل میں یہ ادنیٰ سی مشابہت ہے ان حجاج کے ساتھ جو پوری دنیا سے سمٹ کر کعبہ کے اندر جمع ہوئے اور احرام پہن کر وہ یوں کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ نے ان کو نوازا ہے، احرام پہن کے جب وہ وہاں پہ پہنچے تو ان کے لیے اب احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ بال نہ توڑیں اور وہ ناخن نہ کاٹیں اور اپنے جسم سے کسی بال کو الگ نہ کریں۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ تو گئے میرے گھر میں اور میں ان کو نواز رہا ہوں، لیکن تم یہاں رہتے ہوئے بھی ان حجاج کی ہلکی سی مشابہت کرو تو میں اپنی رحمت سے تمہیں یہاں بھی برکتوں سے نوازوں گا اور رحمتوں سے نوازوں گا جو میں نے حجاج کو وہاں پہ عطا کی ہیں۔ لہٰذا جو قربانی کرنا چاہتے ہوں مرد اور حضرات، ان کے لیے اعمال عشر ذی الحج میں سے ایک اہم ترین عمل یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جسم کے کسی بھی بال اور ناخن کو نہ کاٹیں۔ لیکن یہاں پہ یہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ حکم واجب اور فرض نہیں، مستحب ہے۔ اگر کوئی ساتھی کر لیتا ہے بہت بڑا ثواب ہے، اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں کر سکا گناہ بھی کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے یہ حکم ان لوگوں کے ساتھ ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہوں، جو قربانی کر رہے ہوں، جن کے ذمہ قربانی نہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ جیسے کہ خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے یہ حکم۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ حکم ان لوگ اس وقت ہے جب مذکورہ جگہوں کی صفائی کیے ہوئے 30 دن یا 40 دن نہ گزرے ہوں، کم ہوں۔ اگر کسی کو اتنا لمبا دورانیہ ہو گیا ہے تو اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال اور ناخن اور زیر بغل بال وغیرہ کو دور کریں، اس لیے کہ ان چیزوں کا کرنا واجب ہے اور یہ ایک استحبابی حکم ہے۔ لیکن حضور کی شریعت کے ہر حکم کے اندر یقیناً خیر اور برکتیں اور رحمتیں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے
ہم ان کی نقل کریں گے تو یہ کیا حال ہوگا؟ گویا شاعر یوں کہنا چاہتا ہے، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آئے ہیں، حقیقت اس کو تو کر دے، ہم صورت لے کے آئے ہیں، ہم تیرے نبی کی شریعت اور دین کی نقل اور صورت بنا کے آئے ہیں، ہمیں اپنے نبی کے حکم کے اوپر عمل کرنے کا پورا اجر و ثواب عطا فرما دیجئے۔ اللہ امت مسلمہ کو اس استحبابی حکم کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک اہم عمل کی طرف میں آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں جو واجب درجے کا ہے، وہ ہیں تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کا ذی الحج کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر ذی الحج کی 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مفتہ بہ قول کے مطابق تمام مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، مقیم کو، شہری کو جماعت سے نماز پڑھیں، بغیر جماعت کے نماز پڑھیں، ایک مرتبہ ان تکبیرات کا پڑھنا واجب۔ بعض جگہ ان تکبیرات کو 3 مرتبہ پڑھنے پہ زور دیا جاتا ہے اور ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ بالکل صحیح نہیں۔ ایک مرتبہ اس تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مقیم کے لیے بھی یہی حکم ہے، مسافر کے لیے بھی یہی حکم ہے، شہری کے لیے بھی یہی حکم ہے، دیہاتی کے لیے بھی یہی حکم ہے، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی ایک مرتبہ ان تکبیرات کا ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن مردوں کو حکم یہ ہے وہ اللہ کا نام ذرا بلند آواز کے ساتھ لیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لیں تو آہستہ۔ اسلام کا مزاج سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خواتین کو فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں میرا نام بھی لینا ہو، میرا نام بھی آہستہ سے لیں، کیونکہ عورت کا وجود اپنی جگہ، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تلاوت فرما رہی ہیں، ہمارے آقا سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کے لیے تشریف لائے، اچانک واپس چلے گئے اور آپ نے ایک پتھر یا روڑا اینٹ کا تلاش کیا اور اس کو خاص جگہ پہ لگایا اور گارے سے بند کیا، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہاری اماں عائشہ وہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی اور میں نماز کے لیے نکلا، مجھے اس کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، معلوم ہوا کہ یہاں پہ کوئی سوراخ ہے، میں نے اس سوراخ کو بند کر دیا تاکہ تمہاری اماں کی قرآن والی بھی آواز غیر مردوں کے سامنے نہ پہنچے۔ تو بھائیو اور بزرگوں، قرآن کی آواز بھی اگر عورت کی ہو یا تکبیرات تشریق بھی ہوں تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ آہستہ آواز کے ساتھ ہوں تاکہ غیر کے کانوں میں نہ پڑیں۔ آج جو یہ مرد و زن کے اختلاط کا ایک عجیب عذاب آیا ہوا ہے، خود اندازہ کر لیں یہ امت کے لیے کتنے بڑے فتنہ اور عورت کے لیے کتنے بڑی پریشانی کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مفید مشورے کے طور پہ میں یہاں خواتین سے خاص طور سے عرض کروں گا کہ مرد چونکہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، امام اگر بھول بھی جائے تو مقتدی بول پڑھتے ہیں، اور اگر مقتدی بھول جائیں تو امام پڑھ دیتا ہے، تو عام طور سے اس واجب حکم کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن مستورات چونکہ گھر میں ہوتی ہیں اور رواج ہوتا نہیں ہے اس عمل کا، لہذا عام طور سے خواتین بھول جاتی ہیں۔
اس کے لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ آسان نسخہ تجویز کیا ہے کہ تکبیرات تشریق کو ایک بڑے کاغذ یا بڑے چارٹ کے اوپر لکھوا کر خواتین اپنی نماز والی جگہ کے اندر لٹکا دیں۔ جو ہی وہ نماز پڑھیں گی اور سامنے اس کے اوپر نظر پڑے گی، یاد آ جائے گا، تو اس طریقے سے وہ اللہ کے اس حکم کو زندہ کر سکیں گے۔ لہٰذا جو مخیر حضرات ہوں وہ کارڈ چھپوا کر مساجد کے اندر بھی لگوا سکتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر بنوا کر مساجد کے اندر اویزہ کیے جا سکتے ہیں، گھروں کے اندر بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی صاحب خیر یہ چھپوا کر مساجد میں، مدارس میں، عامت المسلمین کے اندر اگر تقسیم کرا دے، یہ بھی بہت بڑے اجر عظیم کا ذریعہ ہوگا۔ تو تکبیرات تشریق یہ بہت واجب اور ضروری مسئلہ ہے، اس لیے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر کے اندر میں تھوڑی سی اس کی حقیقت بھی بتاؤں، بنیاد اور بیس، کہ یہ کیا ہے تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق اللہ کی کبریائی کا درس ہے اور بڑائی کے بول ہیں۔ ہر نماز کے بعد اللہ کی بڑائی بلوا کر دنیا کو اس اللہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حقیقت میں یہ تکبیرات تشریق یادگار ہیں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی، اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا، تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان کی قربانی قبول کی، آسمان سے مینڈے اتارے۔ ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں تو فوراً جبریل علیہ السلام نے زور سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو نظر دوڑائی کہ دمبے آ گئے اور جبریل علیہ السلام آ گئے، فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا جان بخشی ہو گئی اور دمبے آ گئے اور جبریل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ کلمات تین برگزیدہ ہستیوں کا مشترکہ کلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی۔ اور درس یہی ہے کہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی وہ ہمارے بولنے سے ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ اللہ جل شانہ اس تکبیرات اور کلمات کو ہمیں یاد کرنے اور بر وقت ادا کرنے، اور اس کی جو حقیقت ہے اللہ کی عظمت کا نقش دل میں بٹھانا، اللہ پاک یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ آج کل بہت سارے احباب ماشاءاللہ دینی رغبت کی وجہ سے قربانی کے مسائل فون پر بھی، براہ راست بھی، مستورات بھی، خط و کتابت کے ذریعے سے بہت زیادہ پوچھ رہے، معلوم کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی فعال ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان زندہ ہیں، ایمان کی رمق اور دمق اور چمک ان کے دلوں میں ہے۔ کرونا وائرس اور اس سے پیدا شدہ صورتحال کے باوجود بھی الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ قربانی کے جانور خریدنے اور قربانی کے مسائل پوچھنے میں لگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب؟ اس بارے میں عام طور سے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک بڑی غلط فہمی تو یہ ہے کہ عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب، اور زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ جس کی ملکیت میں چار چیزیں ہوں: سونا، چاندی، نقد پیسہ اور مال تجارت۔ تو جس آدمی کے پاس سونا، چاندی، نقد پیسہ
مال تجارت، ان 4 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زائد ہو جائے، شریعت کی اصطلاح میں ایسا شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور سال گزرنے کے بعد اس کو اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کا مسئلہ اس سے تھوڑا سا مختلف، قربانی کا نصاب الگ سے ہے۔ قربانی کے زکوٰۃ کے لیے 4 چیزیں نصاب ہیں، جبکہ قربانی کے لیے 5 چیزوں کا نصاب ہے، سونا بھی، چاندی بھی، نقد پیسے بھی، مال تجارت بھی، اور ضرورت سے زائد سامان و اشیاء جو گھر کے اندر موجود ہے اور سال بھر میں ایک مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آتے، صندوقوں کے اندر رکھے ہوئے برتن، الماریوں کے اندر سجائے ہوئے برتن، اور شادی اور جہیز کے ملے ہوئے کپڑے، اور بہت ساری ٹیلی ویژن، وی سی آر، لاکھ روپے کے موبائل، اور وہ چیزیں جو انسانی ضرورت سے باہر ہیں۔ تو قربانی کے نصاب میں جیسے سونے کو شامل کیا جاتا ہے اور چاندی کو شامل کیا جاتا ہے اور نقد پیسے کو شامل کیا جاتا ہے، اسی طرح ضرورت سے زائد جو اشیاء ہیں ان کو بھی شامل کر کے اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی برابر ہو جاتی ہے، ایسے شخص کے اوپر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو زکوٰۃ واجبہ اور صدقات واجبہ وہ وصول کرنا جائز نہیں رہتا، یہ خود صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی لازم ہوتا ہے اور اس کے اوپر قربانی بھی لازم ہوتی ہے۔ لہٰذا جو آدمی قربانی کرنا چاہتے ہوں وہ دیکھ لیں، ان کے پاس سونا، چاندی، نقد پیسہ، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء، یہ جن سب کو جمع کر لیں۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زائد یہ تمام چیزیں بن جاتی ہیں، ایسا شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے۔ ایسے ہی لازم ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ صاف آتا ہے قرآن کریم میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کملی والے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، شکرانے کے طور پہ آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، قربانی بھی اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا جس پہ قربانی لازم ہو اسے چاہیے کہ وہ قربانی ہر حال کے اندر کرے، اور جس پہ قربانی واجب ہے وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا، اس کے لیے خاص وعید فرمائی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ من وجد ساعة لأن یضاحی فلم یضاحی فلا یحضر مصلانا، فرمایا جس کو گنجائش ہے قربانی کرنے کی اور وہ پھر بھی قربانی نہیں کر رہا، فرمایا اسے پھر ہماری عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ہمارے اس حکم کو نہیں مانتا تو اس حکم کے اوپر کیوں آتا ہے؟ وہ کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکیں، جو قربانی لازم ہے اس کے اوپر وہ پھر وہ قربانی نہیں کرتی۔ لہٰذا جن احباب کے اوپر قربانی ہے، مردوں پہ بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے، عورتوں پہ بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ اگر ان کے پاس یہ نصاب بنتا ہے تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے قربانی سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس لازم تو نہیں ہوتی، لیکن ان دنوں میں ان کے پاس کو پیسہ آ گیا یا اپنی کو چیز آگے پیچھے کر کے وہ قربانی کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا کیسے ہے؟ یاد رکھیے، زکوٰۃ مانگ کر، قرض لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ قرض اور زکوٰۃ کے بغیر کسی اور طریقے سے ان کے پاس مال آیا یا انہیں امید ہے
کہ وہ انشاءاللہ اس کو بسہولت کر سکتے ہیں، اگر وہ بھی قربانی کر لیں تو یہ بھی باعث اجر ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ لہٰذا جن پہ قربانی واجب ہے وہ بھی کریں، اور جن پہ قربانی نہیں ہے وہ بھی کرنے کی کوشش اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ باعث ثواب ہوگا۔ اور کرونا وائرس کی پیدا شدہ صورتحال کے اندر اگر ہم صدقات کی طرف دیکھیں تو خون بہا دینے کو آدمی بیماریوں اور آفات سے بچاؤ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو اس موقع کے اوپر اس دفعہ قربانیوں کا خون بہانا اور جانور ذبح کرنا اللہ کے حضور کے اندر یہ بہت بڑی یقینی طور پہ اجر کا ذریعہ ہوگا اور برکت کا ذریعہ ہوگا اور مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹلنے کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محبت اور خوشی دلی کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے آج کل جو ایک فتنہ پھیلایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک شک تو یہ ہے کہ قربانی ان حجاج کے ذمہ ہے جو وہاں حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ مکے کے اندر قربانی کر سکتے ہیں، باقی جو لوگ مکے سے دور ہیں اور حج کے علاوہ ہیں ان کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، ان پہ قربانی لازم نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ دوسری بات یہ گردش کر رہی ہے، امت کا بظاہر دکھ دل میں رکھ کے بات کی جاتی ہے کہ اس مرتبہ قربانی کے پیسے غریبوں کو دیے جائیں، ناداروں کو دیے جائیں، بیواؤں کو دیے جائیں، یتیموں کو دیے جائیں، فلاحی کام کے اندر لگائے جائیں، این جی اوز کے حوالے کیے جائیں، گورنمنٹ کو دیے جائیں، اور اس طریقے سے خیراتی اور فلاحی کاموں کے اندر لگائے جائیں۔ سارے ملک کے اندر خون بہانا، لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کرنا یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ یاد رکھیے یہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ایک گھناؤنا مذاق ہے، شریعت کے مزاج کو خلاف بات ہے۔ 1400 سال کی امت مسلمہ کا جو عمل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا، اے ابراہیم آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم آپ کی سنت کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھیں گے۔ اس لیے یہ سنت ابراہیم بھی ہے اور یہ سنت حبیب بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ طیبہ کے اندر رہے، ایک سال بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے قربانی نہ فرمائی ہو۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ یزاہی، کہ آپ مدینہ پاک میں 10 سال تک قیام پذیر رہے ہجرت کرنے کے بعد، اور آپ مسلسل قربانی کرتے رہے، کبھی آپ نے ناغہ نہیں فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ قربانی کرنا یہ بغیر حج کے تھا۔ حج کے لیے تو آپ آخری حج کے لیے تشریف لے گئے، اس سے پہلے جو آپ قربانی کرتے رہے، تو لوگوں کو یہ کہنا کہ قربانی حج کے ساتھ خاص ہے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو حج نہیں فرمایا بلکہ 10 سال مسلسل قربانیاں دی۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے جو آخری حج فرمایا اس موقع پہ 100 اونٹوں کی قربانی دی، 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمائے، باقی اونٹ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور فرمایا آپ ان کو میری طرف سے ذبح کر دیں۔ میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو آج امت کے غم کے اندر مرے جا رہے ہیں کہ قربانی کو چھوڑ دیا جائے اور ان کی رقم کو غرباء میں تقسیم کر دیا جائے۔ میں کہتا ہوں یہ فارمولہ کیا نبی رحمت کو اس وقت سمجھ نہیں آیا؟ آج جو غربت اور افلاس اور مہنگائی ہے، کیا رسول اللہ کے زمانے میں وہ غربت اور فاقہ اس سے کہیں زیادہ نہیں تھا؟ اس کے باوجود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ترجیح دی اور آپ نے قربانی کی، اور 1400 سال سے امت کا یہی عمل ہے۔ لہذا میں درخواست کروں گا پڑھے لکھے دانشوران قوم سے کہ امت کو خامخواہ مغالطے کے اندر نہ ڈالا جائے، شک اور شبوں کے اندر نہ ڈالا جائے۔ اسلام کے جو مسلم احکامات اور شاعر اسلام میں سے جو قربانی کا عمل ہے، امت کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ اس کی ترغیب
ترغیب دی جائے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، دل کی خوشی کے ساتھ تم قربانی کرو۔ باقی مسئلہ رہ گیا غریبوں کے کام آنے کا، محتاجوں کو کام آنے کا، وہ سارا سال باقی ہے۔ جب چاہیں جس طرح چاہیں انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے آپ ان تمام کاموں کے اندر حصہ لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ قربانی کی رقم کو لے کر وہاں لگا دیں اور قربانی چھوڑ دیں، یہ اسلام کے احکامات کے ساتھ گھناؤنا مذاق ہے۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے بچنے اور قربانیوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل و شرب، کہ کوئی بھی مسلمان ان دنوں کے اندر روزے نہ رکھے۔ عید کے دنوں 5 دن سال میں ایسے ہیں جن کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، ان میں سے یہ عید کے دن بھی ہے۔ فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے ضیافت اور مہمان نوازی کے دن ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہماری ضیافت کی اور ہم روزہ رکھ لیں، یہ گویا اللہ کی نعمت سے اعراض کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا 10ویں تاریخ کو بھی، 11 تاریخ کو بھی، 12 تاریخ کو بھی اور 13 تاریخ کو بھی اور عید الفطر والے دن، سال بھر میں یہ 5 دن ایسے ہیں کہ ان کے اندر روزہ نہیں رکھا جا سکتا، روزہ رکھنا ان کے اندر حرام ہے۔ اب شریعت نے منع فرما دیا، بعض لوگ اس میں خود اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں کہ عید والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس دن تو شیطان کی ماں کا روزہ ہوتا ہے، تم شیطان کی ماں سے مل کے آئے، تمہاری کہاں سے ملاقات ہوگی؟ یہ بات ضرور ہے کہ ایام اضحیہ میں بھی اور عید الفطر والے دن میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ضیافت اور مہمانی کے دن۔ لہٰذا جب یہ ضیافت، پورا جانور ضیافت ہے، میں یہ کہتا ہوں پورا جانور، چاہے وہ اونٹ کی شکل میں ہے، چاہے وہ گائے کی شکل میں ہے، دمبے اور بکرے کی شکل میں ہے، یہ سارا اللہ کی طرف سے ہمیں ضیافت کے طور پہ ملا ہے۔ اس ضیافت کا کوئی بھی جزو ضائع کرنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ ان دنوں میں بکروں کی، بھیڑوں کی اور اسی طرح جانور کے پائے وہ ہمیں گندگی کے ڈھیر پہ پڑے نظر آتے ہیں۔ کئی مرتبہ بکروں کے اور دمبوں کے سر، کھوپڑی وہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑی ہوتی، اوجڑیاں عام طور سے گندگیوں کے ڈھیر پہ، حالانکہ عام دنوں کے اندر ہم پائے خریدتے ہیں، باقاعدہ مغزہ خریدتے ہیں اور سری اور پائے خریدنے کے لیے باقاعدہ ایڈوانس بکنگ کرواتے ہیں، اوجڑی کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ لیکن ان دنوں کے اندر ہماری بدقسمتی یہ کہ وہ جانور کا سارے اعضاء جو اللہ نے ہمارے لیے بطور ضیافت کے دیے، ہم ان کی بے اکرامی کرتے ہوئے ان کو گندگیوں کے ڈھیر پہ ڈال رہے ہیں۔ ڈر ہے کہ اللہ پاک کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ لہٰذا میں درخواست کروں گا اپنے حلقہ احباب سے بطور خاص اور عامت المسلمین سے عمومی طور کے اوپر کہ وہ جانور کے کسی بھی عضو کو ضائع نہ ہونے دیں، کھال کو بھی ضائع نہ ہونے دیں، سری کو بھی ضائع نہ ہونے دیں، پائے کو بھی ضائع نہ ہونے دیں، اوجڑی کو بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی چیز آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے، کسی غریب کو دے دیں، کسی مانگنے والے کو دے دیں، فقیر کو دے دیں۔ گندگی کے ڈھیر کے اوپر ڈال کے اس کو ضائع کرنا یہ اللہ کے حکم کو اور غضب کو اپنی طرف کھینچنے کے مترادف ہے۔ لہذا تمام بھائی کوشش کریں اس بات کی اور عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ کسی بھی جانور کے عضو کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس موقع پہ میں یہ بھی اپیل کروں گا کہ ہمارا دین وہ نظافت کا دین ہے، ہمارا دین صفائی کا دین ہے، ہمارا دین وہ پاکی اور طہارت کا دین ہے۔
جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی وہ ایمان کا حصہ ہے، اور بعض روایت میں ہے نصف الایمان، آدھا ایمان ہے صفائی رکھنا۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ اپنے گھر کو صاف کر کے گندگی دروازوں کے باہر ڈال دیتے۔ آج یہی چیزیں دیکھنے کے اندر پیش آتی ہیں کہ گندگی اور اوجڑیاں اور سارے وہ بچے ہوئے باقیات وہ گلیوں میں چوکوں میں ڈالتے ہیں، کتے گھسیٹتے پھر رہے ہیں، اور وہ نمازی وہاں سے گزرتے ہیں، تعفن پھیل رہا ہے، بیماریوں کا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ٹاؤن کمیٹی والے حضرات بھی، میونسپل کمیٹی والے وہ ارسال اس بارے میں بھی تعاون کرتے ہیں، امید ہے وہ بھی لاہے عمل تجویز دیں گے، لیکن انفرادی طور پہ ہر بھائی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علائشوں کو اور گندگیوں کو اور باقیہ یہ چیزوں کو وہ خود تلف کرنے کی بھی کوشش کریں، یا کم سے کم ان کو تھیلوں شاپروں کے اندر ڈال کے ایسی جگہوں کے اوپر رکھنے کا اہتمام کریں جہاں سے خاک روب آسانی کے ساتھ اٹھا کے لے جا سکیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری قربانیاں اور ضیافت کا صحیح مصرف بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بھی ہوگا، بیماریوں سے بچنے اور اچھا ڈسپلن پیش کرنے کا بھی ایک اہم ذریعہ ثابت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا سارا جانور وہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، لیکن اس حلال جانور میں سے 7 چیزیں شریعت نے حرام قرار دی۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں پریشر کے ساتھ خون نکلتا ہے، وہ خون ناپاک ہوتا ہے، اگر کپڑوں کو لگ جائے اور اس کا کھانا استعمال کرنا حرام۔ نمبر 2، مذکر کی پیشاب گاہ، مؤنث جانور کی پیشاب کی جگہ۔ اور نمبر 4، خصیتین یعنی کپورے۔ آج کل یہ بات بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے، بعض لوگ ناسمجھی میں اور بعض لوگ عیاشی کے پیش نظر بکروں کے جانوروں کے کپورے اور خصیتین یہ بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں، اور المیہ یہ پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر باقاعدہ ان کی نمائش کر کے ان کا کاروبار کیا جاتا ہے، جن کا استعمال کرنا بھی حرام۔ لہذا میں درخواست کروں گا پوری قوم سے کہ وہ عید کے موقع پہ بھی اور عام حالات میں بھی اس حرام چیز سے بچیں۔ اسی طرح غدود، مسانہ اور پتا، یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو حلال جانور میں سے حرام ہیں۔ اللہ نے سارا جانور حلال کیا، ان 7 چیزوں کو حرام کیا، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے، خصی جانور کی قربانی بلا شبہ جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی جانور کی قربانی کرنا بھی ثابت ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس شک میں ہیں کہ قربانی کا جانور وہ خصی ہم کر سکتے کہ نہیں، بغیر کسی شک اور شبہ کے وہ خصی جانور کو کریں، اس لیے کہ اس کا کرنا افضل۔ اس کے ساتھ ایک بات اور عرض کروں، بعض جانور کا ایک فوطہ ہوتا ہے، ایک خصیہ ہوتا ہے، ایک کپورا ہوتا ہے، کیا یہ ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو سکے؟ فقہاء نے لکھا ہے اگر ایک خصیہ بھی کسی کا ہو، ایک کپورا، اس جانور کی بھی قربانی لگتی ہے۔ جب خصی جانور کی قربانی لگ سکتی ہے تو ایک کپورے والے کی تو بطریق اولے لگ جاتی ہے، لہٰذا اس کے اندر کسی قسم کا شک نہ کیا جائے۔ اسی طرح دوسری اہم بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے قربانی کے جانور متعین فرما دیے ہیں، ان کے سوا کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں۔ وہ قربانی کے جانور یہ ہیں: اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، بھینس اور بھینسا، بکری اور بکرا، بھیڑ اور دمبا۔ باقی جانور اس سے کتنے ہی اعلیٰ کیوں نہ ہوں ان کی قربانی جائز نہیں۔ ہرن کتنا قیمتی جانور ہے لیکن اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی مرغابی اور مرغ کو قربان شروع کر دے، ان کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ یہ جو جانور بتائے گئے ان ہی کی قربانی جائز۔ ان جانوروں کی عمریں بھی شریعت نے متعین فرمائی۔ بکری اور بکرا
بھیڑ اور دمبا، ان کی عمر 1 سال، 1 سال سے کم اگر کے ہوں یہ نہیں لگتی۔ البتہ دمبا اور بھیڑ 6 مہینے سے زائد ان کی عمریں ہیں، سال سے کم ہیں، لیکن اتنے موٹے تازہ اور فربا ہیں کہ دیکھنے والوں کو سال بھر کے جانوروں میں چھوڑ دیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، ان کی بھی قربانی کی جا سکتی۔ گائے اور بیل، بھینس اور بھینسے کے لیے شریعت نے 2 سال کی عمر متعین فرمائی۔ اونٹ اور اونٹنی کے لیے 5 سال کی عمر شریعت نے متعین فرمائی۔ اگر چھوٹا جانور 1 سال سے کم ہے، گائے اور بھینس اور بیل میں سے 2 سال سے کوئی کم ہے، اونٹ اور اونٹنی میں سے اگر 5 سال کی عمر سے کوئی جانور کم ہے، ایسا جانور شرعی طور پہ قربانی کے اندر جو ہے وہ لگانا جائز نہیں ہے۔ باقی ایک بات چلتی ہے عام دیہاتوں میں کہ جانور دندہ نہیں ہے جناب، یعنی عمر پوری ہو کر اس کا یہ 2 دانت نہیں گرے۔ ان 2 دانت گرنے کو بطور نشانی کے لوگ کہتے ہیں کہ جو دندہ ہے اس کی لگتی، جس کے 2 دانت ابھی نہیں گرے وہ قربانی پہ نہیں لگتا۔ یاد رکھیے یہ بات شریعت پر اضافہ ہے۔ 1 سال کا اگر جانور چھوٹا ہے اور تسلی ہے مالک کو یا خریدنے والے کو، دیندار آدمی کو تسلی دے اور اس کا یقین بن جاتا ہے اگر جو اس کے دانت نہیں ٹوٹے اور وہ دندہ نہیں بھی ہوا، شریعت میں اس کی قربانی لگ جاتی ہے۔ اسی طرح گائے اور بھینس کا مسئلہ ہے، اسی طرح اونٹ اور اونٹنی کا مسئلہ ہے۔ ہاں آج کل چونکہ فتنہ اور فساد کا دور ہے، لوگ بعض مرتبہ اپنے مال بیچنے کے لیے دغا بازی اور جھوٹ فریب سے کام لیتے ہیں، اس لیے بطور نشانی کے احتیاط کے طور پہ اگر کوئی 2 دانت گرے ہوئے جانور کو خرید لیتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن اس کو لازمی سمجھنا کہ گھر کے ہوتے ہوئے جانور 2 سال اس کی عمر پوری ہے، یہ 1 سال عمر پوری ہے اور دانت اس کے بھی نہیں گرے پھر بھی کوئی قربانی پہ نہیں لگانا، اس کو جائز سمجھتا، یہ بھی دین کے اوپر اضافہ ہے۔ اللہ ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق دے۔ ایک اہم مسئلہ قربانی کے متعلق یہ ہے کہ چھوٹا جانور وہ 1 آدمی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے اور بڑے جانور کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے، یعنی 7 آدمیوں کی طرف سے ایک بڑا جانور قربان کیا جا سکتا۔ اس سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک چھوٹا جانور تو ایک ہی کی قربانی شمار ہوگی، بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن 7 کو شریک کرنا کوئی ضروری نہیں، چونکہ اصل مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ کسی بھی شریک کا حصہ وہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، زیادہ اگر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لہٰذا اگر بڑا جانور 6 آدمی کرنا چاہتے ہیں یا 7 آدمی کرنا چاہتے ہیں یا 4 آدمی کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ 2 آدمی پورا بڑا جانور قربان کرنا چاہتے ہیں یا 1 آدمی بھی اپنی طرف سے قربان کرنا چاہتا ہے، شرعی طور پہ کر سکتا ہے، لیکن 8 نہیں کر سکتا۔ 8 کرنے کی صورت میں شریک کا حصہ 7 میں سے کم پڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ بڑے جانور میں 7 آدمی کرنے ضروری ہیں، جب تک 7 نہیں ہوں گے اس وقت تک قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ تو بھائی اس بات کو خوب سمجھ لیجئے، 7 کرنا کو لازم نہیں ہے، شریعت نے 7 تک شامل کرنے کی اجازت دی ہے، 7 تک کر سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی 2 مل کے کرنا چاہیں یا 1 آدمی کرنا چاہے وہ اپنی طرف سے کر سکتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک نہ پائے۔ باقی پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی جانور قربان کرے اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے اور ایک حصہ وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دے اور ایک حصہ جو ہے غرباء کے اندر تقسیم۔ ایسا کرنا مستحب ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کا خاندان اور فیملی اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ 3 حصے کر کے سب میں تقسیم کر دیں تو اس کے اپنے گھر کا ایک وقت کا چولہا بھی نہیں جلتا،
تو اگر وہ سارا گوشت اپنے استعمال میں رکھ لیتے ہیں تو شرعی طور پہ قربانی میں اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو صاحب حیثیت لوگ ہوں، اوسط لوگ ہوں، اور اللہ نے ان کو قربانیاں کہیں کہیں دے رکھی ہوں، یا ان کے گھر کے افراد کم ہوں، تو ان کے لیے حکم مستحب یہی ہے کہ ہم قربانیوں کے 3 حصے کریں گوشت کے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیں، اور ایک حصہ وہ غریبوں کے اندر جو ہے تقسیم کریں۔ خاص طور سے بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ رواج چل نکلا ہے کہ بعض لوگ صاحب حیثیت اور ثروت ہوتے ہوئے بھی بکرا ذبح کرنے کے بعد وہ سارا فریزر کر لیتے ہیں اور پورے مہینے تک استعمال کرتے ہیں، ایک بوٹی بھی غریبوں کے لیے نہیں نکالتے۔ یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ جس اللہ نے آپ کو یہ رزق دیا ہے، اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی اس خوشی میں اور اپنے اس کھانے میں غریبوں کو بھی شامل کیا جائے اور رشتہ داروں کو بھی شامل کیا جائے۔ تو یہی حکم ہے شریعت کا۔ اللہ ہمیں اس کے اوپر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ایک چھوٹا جانور ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور ایک بڑا جانور اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کے اس فتنہ فساد کے دور میں عقائد کی بھی بڑی خرابی ہے اور نیتوں کی بھی بڑی خرابی۔ اللہ نہ کرے ان 7 شریکوں میں سے اگر کسی ایک شریک کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہو گئی، یا خدا نہ کرے کوئی بد عقیدہ آدمی وہ قربانی کے اندر شریک ہو گئے، یا کسی نے حرام کی رقم اس کے اندر شامل کر دی قربانی کے حصے میں، تو ڈر لگتا ہے کہیں سب کی قربانیاں برباد نہ ہو۔ لہٰذا کوشش کریں جو لوگ اجتماعی حصوں کے ساتھ قربانیوں میں شریک ہوتے ہیں وہ اپنی نیتیں بھی ٹھیک رکھیں اور مال بھی اس کے اندر حلال لگائیں، اور لوگ بد عقیدہ لوگوں کو بھی اس کے اندر شامل نہ کریں تاکہ ہماری قربانیاں ضائع نہ ہوں۔ اگر ان حالات سے بچتے ہوئے کوئی آدمی انفرادی طور پہ کر لیتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر اجتماعی بھی کرتے ہیں تو ان 3 چیزوں کا خاص طور سے خیال کیا جائے، نیتیں بھی صحیح ہوں، شریکوں کا مال بھی پاک اور حلال ہو، اور اسی طریقے سے عقائد کے اعتبار سے بھی کوئی فساد اور خرابی نہ ہو۔ اللہ ہمیں صحیح قربانیاں کرنے کی توفیق